بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS یوٹیوب ویلاگ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو۔ وہ جس کا انتظار تھا وہ ایکشن آج ہو گیا۔ ہم کافی دنوں سے جب IMF کی ٹیم اسلام آباد آئی اور اس ٹیم کے جانے کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ میں آپ کو وجوہات بتاؤں گا کہ آرڈیننس کیوں نہیں آیا۔ اب ایک بل جو ہے وہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب نے آج قومی اسمبلی میں لے کر دی ہے، اور وہ بل جو ہے وہ اب ریفر ہو گیا ہے کمیٹی کو۔ تو جو ٹیکس امینڈمنٹ کا جو بل ہے 2024 وہ قومی اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اور آپ مل کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ یہ آرڈیننس سے بیسیکلی سفر جو بل کی طرف ہوا ہے، پہلے آرڈیننس کیوں سوچا جا رہا تھا اور اب بل کیوں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور دوسرا، پیپلز پارٹی اس ٹائم حکومت کی ایک الائے ہے، تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی کیسے اپنے آپ کو بہت اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ریلیونٹ کر رہی ہے، اور کیسے بیوروکریسی کو کچھ سٹینڈنگ آرڈرز ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی سیکشن افسر بھی سندھ سے یعنی کراچی سے اور کوئٹہ سے فون کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے وفاقی بیوروکریسی میں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس سے بل کا سفر کیسے طے ہوا۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی IMF کے ساتھ جو انہوں نے طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جلدی سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرڈیننس ود ان سرٹن پیریڈ، میرے خیال میں 120 ڈیز، اس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ہی لانا ہوتا ہے۔ تو IMF کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ انفورسمنٹ کے میئرز کو چونکہ ہم نے جلدی میں کرنا ہے تو ہم ایک آرڈیننس جو ہے اس ٹائم تک یہ تھا کہ دسمبر کے اندر آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے دسمبر کے اندر پھر عمران خان صاحب کی کال آ گئی، تو حکومت جو ہے وہ زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ان کی ہو گئی۔ تو دوسرا، جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بڑا کلیئرلی حکومت کو یہ پیغام دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو آرڈیننس کی صورت میں لائیں، آپ مہربانی کر کے بل کی صورت میں لے کے آئیں، تاکہ پارلیمنٹ کی سٹیمپ اور اپروول کے بعد آپ یہ انفورسمنٹ کے میئرز جو ہے وہ کر سکیں۔ حکومت نے کافی کوشش کی، خاص کر جو فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم ہے، کہ اپنے جو الائز ہیں ان کو کنونس کر لیا جائے۔ وہ کنونس نہیں کر سکے۔ یہ اسی طرح کی کوشش تھی جو ابھی ایک اور ایشو کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اور وہ ایشو یہ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے اس کا اپروول کر دی ہے، حالانکہ وہ عجیب سا انہوں نے کیا ہے، ریٹس اس کے اندر اپروو نہیں کیے، وہ بعد میں کسی ٹائم مزید تفصیل اس کے بارے میں کہیں گے۔ لیکن جو KP اور بلوچستان ہے ان کی کیبنٹ سے اس کی اپروول ہو چکی ہے، اور ابھی تک ان کی اسمبلی نے اس کی اپروول نہیں دی، پیش ہی نہیں ہوا وہاں پہ۔ سندھ میں ابھی تک کیبنٹ نے بھی اس کی اپروول نہیں دی۔ تو یہ IMF کا اسٹرکچرل بینچ مارک ہے۔ اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو پرابلم یہ ہوگی کہ دوبارہ سے ایک ویور جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ بل کی تفصیلات یہ ہے سر، بیسیکلی آپ اموویبل پراپرٹی اگر نہیں خرید سکے گا کوئی، اگر اس کی مالیت 1 کروڑ روپے سے 1 کروڑ یا 1 کروڑ سے زائد ہو، یعنی کہ پلاٹ، زمین، گھر، جائیداد، جی، گاڑی نئی نہیں خرید سکے گا، بینکنگ کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا ایک خاص لمٹ کے بعد، FBR کو یہ پاورز دی جا رہی ہیں کہ وہ جو بینکس ہیں ان سے وہ جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کر سکے۔
یہ تو انکم ٹیکس کی میں نے آپ کو بتایا. کچھ سیلز ٹیکس کی امینڈمنٹس بھی اس کے اندر اپروو ہوئی ہیں. ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہ دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی ہے, اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتایا کہ 11 پیجز کا یہ بل ہے. جو امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ پہلے ایک فائلر ہوتا تھا, ایک نان فائلر ہوتا تھا, اس کو ختم کر دیا ایف پی آر نے. اب ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل کی ٹرم جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے. یعنی کچھ لوگ کچھ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے جو فائلر ہوں گے, اور کچھ ٹرانزیکشن جو بڑی ٹرانزیکشنز ہیں ایک خاص حد سے زیادہ, وہ کرنے کے نااہل ہوں گے. دیکھیں, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے لیے پاکستان میں ایک چیز ہمیں بالکل سمجھ لینی چاہیے, ڈنڈے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لوگوں نے جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں, اگر آپ ان سے 10,000 روپیہ یا 20,000 یا 50,000 یا لاکھ روپیہ فالتو لے لینے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ بین کر دیا ہے, اور اگر یہ عمل کا لا بل ہے اپروو نا, ہو یہ جاتا ہے, کمیٹی کے پاس جائے گا. نہیں اپروو ہو جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا حضور میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے گا یہ اپروو ہو جائے گا. ڈیلیبریشنز ہوں گی, کچھ کیویٹ ڈالنے کی کوشش کرے گی جو پیپلز پارٹی اور باقی الائز ہیں, لیکن یہ ہو جائے گا اپروو, کیونکہ یہ آئی ایم ایف سے طے کیا ہوا تھا. اور یہ اگلے آپ دیکھیں گے کہ یہ لوور ہاؤس سے بھی اور اپر ہاؤس سے بھی یہ پاس ہوگا. زبردست. اچھا, اس میں کوئی ٹیکس اور ڈیوٹیز میں کمی یا زیادتی کسی طرح کی نہیں ہے.